أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ اور وحی کی گئی حضرت نوح علیہ السلام کی طرف انہو کہ بے شک لن یؤمنوا ہرگز نہیں مان لائیں گے من قوم کا آپ کی قوم سے الا مگر من قد آمنا وہی جو تحقیق ایمان لا چکے ہیں فلا تبتئس پس آپ غمگین پریشان نہ ہوں بما کانوا یفعلون اس کے سبب جو وہ کر رہے ہیں وَاصْنَعِ الْفُلْكَ اور تیار کر کشتی بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں وَوَحْيِنَا اور ہماری وحی سے وَلَا تُخَاطِبْنِي اور نہ مجھے پکارنا مجھے مخاطب کرنا فی الذین ظلموا ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے ظلم کیا انہم مغرقون بے شک وہ لوگ غرق کیے جائیں گے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ اور آپ کشتی تیار کر رہے تھے وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ اور جب بھی گزر ہوتا اس پر مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ آپ کی قوم کے بڑے لوگوں کا سخروا منہ تو اس سے مذاق کرتے ہنسی اڑاتے قال آپ نے کہا ان تسخروا منا اگر اب تم ہم سے ہنسی کرتے ہو فإنا نسخر منکم کما تسخرون پس بے شک ہم بھی ہنسی کریں گے تم سے جیسے تم کر رہے ہو فسوف تعلمون پس ان قریب تم جان لوگے من یأتیہ کس پہ آتا ہے عذاب یخزی عذاب جو اس کو رسوا ذلیل کر دے ویحل علیہ اور کس پہ اترتا ہے عذاب مقیم عذاب ہمیشگی کا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائی اور آپ نے اپنی قوم کو ایک لمبا زمانہ 9.5 صدیوں پہ محیط کم و بیش قوم کو سمجھایا لیکن قوم نہیں سمجھی ایک نسل بوڑھی ہوتی تو آپ امید لگاتے آنے والی نسل میری بات مان لے گی وہ بھی بوڑھے ہو جاتے پھر آپ امید لگاتے اگلی نسل کئی نسلیں آپ کے ہاتھ سے دنیا سے چلی گئی لیکن آپ پر ایمان لانے والے بہت کم ہوئے 80 90 100 بس اس سے زیادہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائے تھے آپ کا اپنا بیٹا کنان مشہور نام ہے اس کا یہ بھی ایمان نہیں لایا اور آپ کی بیوی وہ بھی ایمان نہیں لائی قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی یہ دونوں کافرہ تھی پیغمبر کی بیوی لیکن کافرہ ہے پیغمبر کا بیٹا لیکن کافر ہے
اور الٹا آپ کے اوپر شدت اور سختیاں، انتہا درجے کی سختیاں، مظالم، تو آخر اللہ کی طرف سے آپ پر یہ وحی آئی وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف انہو لن یؤمن من قومک، کہ بے شک اب ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ کی قوم میں سے کوئی بھی آدمی، الا من قد آمنا، مگر وہی جو تحقیق اب تک ایمان لا چکے ہیں، اب اس سے زیادہ اور کسی کے ایمان کی آپ توقع نہ رکھیں۔ فلا تبتئس، اور جو کچھ آپ سے یہ کر رہے ہیں آپ پریشان نہ ہوں، بما کانوا یفعلون، جو کچھ یہ حرکتیں کریں آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اس سے آپ غم زدہ نہ ہوں، بس اب ان کا قصہ ختم ہونے کو ہے۔ اور جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات علم میں آئی کہ اب ایمان نہیں لائیں گے، تو آپ نے بھی آگے سے اللہ سے فرمایا، سورہ نوح میں اس کا ذکر موجود ہے کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دجارا، اے میرے پروردگار جب ایمان کسی نے نہیں لانا تو اس کا مطلب ہے کفر نے ہی مزید پنپنا ہے، کفر ہی بڑھتا جانا ہے، اب ایک نسل کے بعد اگلی نسل میں کفر ہی منتقل ہونا ہے۔ میں تو اس آس پہ تھا کہ یہ لوگ اگلی نسلوں والے ایمان لائیں گے، جب وہ بات ختم ہو چکی ہے اور ان میں کسی کے ایمان کی اب مزید امید نہیں، تو اس لیے اے پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دجارا، پھر اس دھرتی پہ کوئی بھی کافر گھر اب باقی نہ چھوڑا، تباہ برباد کر دے ان کو، کیونکہ اب جتنا زمانہ یہ رہیں گے تجھ سے لوگوں کو دور کریں گے، گمراہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے لیے تیاری کرو، ان کا ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو ہم نے پانی میں غرق کرنا ہے، اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو ہم نے نجات دینی ہے، اور ان کو نجات ہم کشتی کے ذریعے سے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر دیتے ہیں، کر سکتے ہیں، قدرتیں، لیکن انسان کو کچھ چیزیں اللہ سمجھاتے ہیں زندگی میں کہ تم نے ان اسباب کو بھی ساتھ لینا ہے، اسباب کے ساتھ بھی تم نے اپنی زندگی گزارنا ہے، تو اس کو بھی انسان کو ملوز رکھنا چاہیے۔ اس لیے کشتی کا کہا وَصْنَعِ الْفُلْكَ، اور تیار کریں آپ کشتی بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں۔ اعین عین کی جمع، عین کا معنی ہوتا ہے نظر، دیکھنا، اسی طرح اس کے معنی علم کے بھی کیے گئے ہیں کہ ہماری نظر میں آپ کشتی تیار کریں، یعنی ہماری نگرانی میں، یا ہمارے علم میں ہے کہ آپ جو کریں گے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے کشتی کا کہا، فرمایا کہ میں تو کشتی بنانا نہیں جانتا، مجھے تو یہ طریقہ نہیں آتا، فرمایا کہ بس آپ تیار کریں، اللہ دیکھ رہے ہیں آپ کو، اور اللہ کے آپ سامنے آپ ٹھیک اللہ کی نگرانی میں آپ ٹھیک کام کریں گے، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو آپ کو یہ بھی بتلایا گیا کہ جیسے مرغ ہوتا ہے اس کی چونچ ہوتی ہے، اس طرح اس کا آگے کا حصہ کرنا ہے، اور جیسے مرغ کی دم اٹھی ہوتی ہے اس طرح اس کی دم رکھنا ہے، اور اس کا سینہ بھی ایسے نیچے کو جھکا ہوا، تم نے اس شکل کی کشتی کو تیار کرنا ہے۔ اور تفاسیر میں یہ بھی لکھا اس زمانے میں ایک درخت ہوتا تھا ساگوان کا، تفسیروں میں ساگوان اس کا نام لکھا ہے، یہ اس کی لکڑ بہت مضبوط ہوتی تھی، تو کہا کہ اس کی لکڑ سے آپ تختے بنائیں اور پھر ان سے کشتی کو آپ تیار کریں۔ تو وَوَحْيِنَا، ہماری نگرانی اور ہماری وحی سے آپ کشتی تیار کریں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور جب ہمارا عذاب آ جائے تو نہ مجھے مخاطب کرنا اے نوح، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے حق میں، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کہ بے شک وہ ڈبو دیے جائیں گے، غرق کر دیے جائیں گے، ان کو ہم پھر چھوڑیں گے نہیں جب ہمارا عذاب آ جائے گا۔ اس لیے آپ کسی کی پھر سفارش نہ کرنا، جب یہ ہماری پکڑ میں آ جائیں گے، جب ہم ان کو پکڑ لیں گے
گے تو کسی کے حق میں بات نہ آپ کرنا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اب حضرت نوح علیہ السلام نے وہ تختے بنائے، اس زمانے میں جو ہتھیار میسر تھے وہ استعمال کیے، اور پھر کشتیاں بنانے لگے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور آپ کشتی تیار کر رہے تھے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، اب آپ کشتی بنا رہے تھے تو اس کو ظاہرہ کافی عرصہ لگا، بہت بڑی کشتی تھی، تفاسیر میں لکھا ہے 300 ہاتھ اس کی لمبائی تھی، یعنی کم و بیش 450 فٹ اس کی لمبائی تھی، اور 50 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی۔ 50 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی، تقریباً آپ اس کو 70-75 فٹ جو ہے وہ چوڑائی اس کی کر لیں، اور 30 ہاتھ اس کی بلندی تھی، اونچائی تھی۔ تو اتنی بڑی کشتی تھی، تو ظاہر ہے اس کو اتنا مشینری کا تو دور نہیں تھا، تو بعض تفاسیر میں آتا ہے کہ 2 سال تک آپ نے اس کو تیار کیا۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، جب آپ بنا رہے ہوتے تھے تو قوم کے لوگ جب گزرتے اس راہ سے جہاں پہ آپ یہ کام کر رہے تھے تو سخروا منہ، تو وہ آپ کا ٹھٹھا کرتے، پوچھتے نا یہ کیا نو کر رہے ہو؟ آپ کہتے کشتی بنا رہا ہوں، تو وہ کہتے کشتی کو کیا کرو گے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ نئی دنیا میں چیز تھی، پہلے بعض روایتوں میں آتا ہے سب سے پہلے دنیا میں یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے تیار کی، تو اس کا کام کیا ہوگا؟ فرمایا یہ پانی میں ڈوبنے سے بچاتی ہے، تو مذاق کرتے بابا پاگل ہو گیا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، پانی کدھر ہے، کس پانی میں تم اس کو چلاؤ گے، کس پانی میں ڈوبنا ہے تو یہ ڈوبنے سے بچائے گی۔ فرمایا یہ جب ڈوبنے کا وقت آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا، ان قریب تم سمجھ جاؤ گے۔ قال ان تسخروا منا، تو آپ فرماتے کہ اگر تم ہم سے اس کے معاملے میں مذاق کرتے ہو، ٹھٹھا کرتے ہو، ہنسی کرتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، بس بے شک ہم بھی تمہاری ہنسی اڑائیں گے جیسے تم اب کر رہے ہو۔ یعنی اب کر لو مذاق جو تم نے کرنا ہے، کر لو ٹھٹھا جو کرنا ہے، کل جب تم ڈبکیاں پانی میں کھانے لگو گے تو پھر ہم تمہارا مذاق کریں گے، پھر دیکھیں گے اس مذاق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ تو فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ کا یہ مطلب بیان کیا گیا کہ اس مذاق کو اڑانے کا بدلہ تمہیں اس وقت ملے گا جب تم خود ڈوبنے لگو گے، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا اس کا انجام جو مذاق اڑانا ہے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، من یأتیہ کہ کس پہ آتا ہے، عذاب یخزی، عذاب جو رسوا کر کے رکھ دے گا، ذلیل کر کے رکھ دے گا، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ، اور کس پہ اترتا ہے، عذاب مقیم، عذاب دائمی اور ہمیشہ کا، یعنی آخرت کا عذاب، عذاب یخزی دنیا کا عذاب، اور عذاب مقیم آخرت کا عذاب جو دائمی اور ہمیشہ کا ہے۔ کافر کے لیے وہ ہمیشہ کا عذاب ہے، اور جو ایمان والا اپنے گناہوں کی وجہ سے اس عذاب میں مبتلا ہوگا وہ ایک وقت کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ قریب وقت آنے والا ہے، دنیا کا عذاب بھی تم دیکھ لو گے، اور آخرت میں جاؤ گے تو عذاب مقیم دائمی اور ہمیشہ کا عذاب بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، اور اب جو ٹھٹھا مذاق کرتے ہو اس کا نتیجہ تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ آخر دعوانا